کالے جادو کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ جادو تو ہے نا جی، جس پر کالا جادو ہوتا ہے اس کے فرشتے حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں فرشتے تو حفاظت کرتے ہیں روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی، لیکن پھر بھی انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح لا علاج بیماریاں ہیں، اس طرح روحانی طور پر بھی یہ لا علاج بیماریاں موجود ہیں نا۔ بعض اوقات تو علاج ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسی میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، جس طرح کینسر بھی تو فرسٹ سٹیج پہ پہنچ جائے تو علاج نہیں ہوتا۔ بہرحال کوئی عامل جو اہل توحید میں سے ہو، شرکی الفاظ نہ بولتا ہو، آپ اس کے پاس جائیں۔ یہ جو وظائف ہیں یہ اس وقت تک علاج ہیں جب تک کہ آپ کے اوپر جادو ہو نہ جائے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے روحانی معاملات میں کمزوری کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسی چیزوں کا حملہ ہوتا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزخرف میں کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ان پر ہم شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کے قریبی ساتھی پھر بن جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ دور ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایک کیوریٹو علاج ہوتا ہے اور ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے۔ پریونٹیو علاج یہ ویکسین ہے کہ بیماری سے پہلے پہلے لگا لیں، لیکن جب بیماری ہو جائے پھر علاج نہیں۔ پھر کیوریٹو علاج ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے اذکار ہیں یہ پریونٹیو علاج ہیں، لیکن جب کوئی بیماری کسی کو ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے تو پھر اس کے لیے پھر کیوریٹو علاج کیا جائے گا۔ جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں، اپنے وظائف بھی جاری رکھیں۔ نبی علیہ السلام پہ جو جادو ہوا وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، اس کے بعد کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ خلفائے راشدین کے اوپر کوئی جادو ہوا ہو، ورنہ جس طریقے سے اس وقت جادو عروج پہ تھا یہودیوں کے ہاں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم بھی لے لیا تھا عیسائیوں سے، تو اس وقت تو کتنے لوگوں نے کوششیں بھی کی ہوں گی لیکن کوئی جادو کامیاب تو نہیں ہوا ان کا۔